بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی روشنی میں خوش آمدید۔ حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا، چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 2 لاکھ درہم کے عوض سے اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر کر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک کروا رکھتا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا بیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تھے، بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض سے تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضا مند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی، ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی ہاتھ کے پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ حجاج نے جب یہ رفع پڑھا جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور سابانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سوار پر سے ایک سونے کا سکہ کسکا پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے سربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی، وار سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری ہاتھ سے چاند کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم دم اڑنے کی جرأت نہ کر سکتا۔
کہتے ہیں کہ ایک عورت نے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔